بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خواجہ آصف بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آصف بٹ آفیشل۔ ایک انتہائی اہم خبر ہے، بظاہر تو شاید اتنی اہم آپ کو نہ لگے، لیکن بہت سے حوالوں سے اس کی اہمیت ہے۔ اقبال سنگھیڑا ADCR سیالکوٹ، جو یہ گزشتہ عام انتخابات میں ریٹرننگ آفیسر بھی تھا، یہی وہ آفیسر ہے کہ خواجہ آصف 70,000 ووٹوں سے ہار گیا اور اس نے بڑی ڈٹائی کے ساتھ فارم 47 جاری کر کے اعلان کر دیا کہ خواجہ آصف جیت گیا ہے، حالانکہ وہ خود اپنی ہار کا اعتراف کر چکا تھا۔ اچھا چلیے، یہ صرف یہاں تک معاملہ نہیں۔ ناظرین کرام، خواجہ آصف اس کے اوصاف تو اپنی جگہ، اس کے باپ کے غربت کوئی عیب نہیں، لیکن یہ ریفرنس ضرور بنتی ہے۔ بعض لوگ غربت سے نکل کر کہیں امارت کے دائرے میں بھی آ جائے تو غریبانہ رویے ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ۔ خواجہ صفدر اور خواجہ آصف کا بھی یہی المیہ ہے۔ خواجہ آصف نے بہت سا پیسہ اکٹھا کر لیا ہوا ہے، اربوں روپے اکٹھے کر لیے ہوئے ہیں، دنیا بھر میں جائیدادیں ہیں، لیکن پیسے کی ہرس اور ہوس اور لالچ یہ ایک سکنس، ایک بیماری بھی ہے، اور خواجہ آصف اس کا کرونک انویلڈ ہے، یعنی ناقابل علاج مریض ہے۔ یہ جو میں آپ سے کہنے چلا جا رہا ہوں، میں تلخیص کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہ کروں جو بے وزن ہو، بے معنی ہو اور ہوا میں ہو۔ خواجہ آصف کے فرنٹ مین کی حیثیت سے، چونکہ سیالکوٹ میں پیسہ بہت ہے، سیالکوٹ میں ذرا کسی صنعت کار کو کوئی ہلا دے افسر تو ان کی تجوریاں گر جاتی ہیں، نیچے الٹی ہو جاتی ہیں، مختلف ملکوں کی کرنسی چھوٹے موٹے افسر کے قدموں پہ بھی یہ ڈال دیتے ہیں۔ اور سنگھیڑا ایک خود سر، اور پھر خواجہ آصف کی چھتری، ایک ایسا شخص جسے پیسے سے ایسی محبت ہے کہ جس کی کوئی لاجک وہ بھی دینا چاہے نہیں دے سکتا، اور جاننے والوں کو بھی کوئی اس میں ریزننگ نظر نہیں آتی۔ کمینہ شخص، لالچی شخص۔ خواجہ آصف نے اربوں روپے سیالکوٹ کے صنعت کاروں اور پراپرٹی مافیا اور کالونیز تحلیق کرنے والے لوگوں سے نکلوائے۔ کس کے ذریعے؟ اقبال سنگھیڑا کے ذریعے۔ اب اگر اقبال سنگھیڑا، یہ میرا خیال ہے، زیادہ سے زیادہ بھی اگر ان میں سے رکھتا ہوگا تو 20% رکھ لیتا ہوگا۔ کلوز کارنرز بتاتے ہیں سیالکوٹ میں، جو میرے ذرائع ہیں انفارمیشن کے، کہ 4 ارب روپیہ تو کھلا ہے نا، جو وہ گن کے بتا سکتے ہیں، وہ تو سامنے ہے۔ تو چلو ہم یوں کر لیتے ہیں کہ 4 سے لے کر 8 ارب تک ہم تصور میں 4 ارب بڑھا لیتے ہیں، جس کے امکانات بہت ہیں۔ اب یہ سارے پیسے خواجہ آصف نے اپنے حصے کے کہیں ٹھکانے لگے۔ یہ پکڑا کیوں گیا یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، اب اس تفصیل میں نہیں جاتا ہوں۔ نواز شریف نے کہا مریم کو اقبال سنگھیڑے کے بارے میں، مریم نے فوری طور پہ احکامات جاری کر دیے، اسے پکڑ لیا گیا، اور خواجہ آصف کے رنگ اڑ گئے، طوطے اڑ گئے، بوکھلا گیا یہ۔ اب صرف بوکھلاہٹ، اس کی بوکھلاہٹ نہیں، یہ تو خواجہ آصف نے فارم 47 کے ذریعے اپنے آپ کو اس سے اناؤنس کروایا کہ اب جیت گیا ہے وہ، حالانکہ 70,000 ووٹوں سے ہارا، لیکن کچھ 4-5 ارب روپیہ بھی ٹھکانے لگایا اس کے ذریعے، نکلوا کے سیالکوٹیوں سے، میرے شہریوں سے۔ یہ تو ہوگی 2 چیزیں۔ ایک تیسرا پہلو بھی نظر میں رکھیے، اور کتنا شفاف پہلو ہے، جس کے امکانات ہیں کہ ویسا بھی ہوا ہو۔ وہ پہلو ہے پورے کے پورے انتخابی نظام کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لٹکا دیا اقبال سنگھیڑا نے۔ کون کون اور کس کس کے کہنے پر اس نے یہ فریضہ انجام دیا کہ ہارے ہوں کو فارم 47 کے ذریعے جتوایا۔ اب ایک پہلو یہ بھی نظر میں رکھنا ہے، ہوا کیا ہے؟ خواجہ آصف نے کوشش کی کہ کسی طرح یہ معاملہ رک جائے۔ جب معاملہ نہ رکا تو اس نے پوری کی پوری بیوروکریسی اور بالخصوص 3-4 لوگوں کا نام لیے بغیر، آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے کہا جی مجھے علم ہے کہ کس کس نے پرتگال میں پلاٹ خریدے ہیں، کس کس نے پلازے خریدے ہیں، کس کس نے مکانات خریدے ہیں، ولاس خریدے ہیں، اور کون کون ہے جو نیشنلٹی لے رہا ہے پرتگال کی۔ یہ تو کرپشن کی حد ہو گئی ہے۔ اسے بھڑک بازی کا شوق ہے، یہ بھڑک اس کی چلی نہیں۔ نواز شریف کو بھی اس کا یہ رویہ پسند نہیں آیا۔ جب پتہ چلا کہ میں تو پھنس گیا ہوں، پھر یہ
منتوں سماجتوں پر آ گیا. میری اطلاع کے مطابق 2 دفعہ یہ گیا ہے اور اسے واپس بھیجا گیا ہے کہ میاں صاحب فارغ نہیں ہے، آرام فرما رہے. پھر اس نے مجھے اس ذریعے کا بھی پتا ہے جس ذریعے نے پھر نواز شریف کو منا لیا کہ ذرا اس کی بات سن، اور اس نے جا کر اقرار کیا، معافی مانگی. یہ بہت گھٹیا اور چھوٹا آدمی ہے. میں نے پہلے بھی بارہا کہا ہے کہ جسے سیلف ریسپیکٹ نہ ہو، خود عزتی کا مادہ اس کے اندر نہ ہو، کسی کے پیری پہ جانا، کسی کے تلوے چاٹنا، کسی کے جوتے کے اپر چاٹنا، کہیں کورنش بجا آنا، کہیں مجرا کرنا، کہیں رکوع چلے جانا، کہیں سجدے میں گر جانا، کہیں زمین پہ لیٹ جانا، یہ پھر کچھ معنی نہیں رکھتے. تو اندر سے نسلی طور پر یہ ایک بے عزت شخص ہے جسے اپنی عزت کے ساتھ کوئی نہیں، کہ لوگ کیا کہیں گے اس کا کوئی تعلق نہیں، چونکہ یہ اسی باپ کا بیٹا ہے جسے کوئی خیال نہیں تھا کہ دنیا کیا کہے. یہ ہے تو سارے ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے. تو نواز شریف کا جب غصہ کافور ہو گیا، یہ زمین پر اس کے سامنے لیٹ گیا، تو کچھ اسے سپیس مل گئی، پھر دوبارہ اس کے چہرے پہ رنگ آنا شروع ہو گیا. لیکن ایک سٹوری ادھر بھی چل رہی تھی. اب اس سے پوچھا گیا کہ وہ پیسہ کدھر ہے. کچھ پیسہ تو اس نے ریکور جو اپنے حصے کا تھا اس میں تو کچھ دے دیا، لیکن میجر پورشن تو خواجہ آصف کے پاس. اور اس کے علاوہ اس نے کہا کہ اگر میرے ساتھ یہ کریں گے، میں نے انہیں الیکشن جو ہوتا ہے، بندہ منہ سے کچھ نکال دیتا ہے، وہ اس کے آگے آ جاتا ہے کہ میں بتاؤں گا یہ انتخابات میں ہوا کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک چیلنج بھی بن گیا ان کے لیے. چلیے اب اس پس منظر میں اس خبر کو سنیے. 13 نومبر کو اسے نکالا جاتا ہے کولڈ لکھپت جیل سے. صبح 10:20 پر یہ روانہ ہوتا ہے راولپنڈی کی طرف موٹر وے کے ذریعے. راستے میں بقول پولیس کے، اب دیکھیے ذرا، بقول پولیس کے کہ راستے میں یہ سروس ایریا میں رکتے ہیں کچھ چائے اور رفع حاجت کے لیے، اور اقبال سنگیڑا وہاں سے غائب ہو جاتا ہے. غائب کب ہوتا ہے؟ 13 نومبر کو. 2 دن خاموش رہتے ہیں، کسی کو نہیں بتاتے. یہ ہو سکتا ہے کبھی ناظرین اکرام اقبال سنگیڑا، اور بھئی کسی نے طلب کیا تھا تو تفتیش کے لیے لے جا رہے تھے نا. وہ جو طلب کرتے ہیں ان کا پروانہ ہوتا ہے جو جیل والوں کو دیا جاتا ہے، جیل والے ملزم حوالے کرتے ہیں. 13 کو وہ بھاگ گیا. 15 تک انہوں نے رپورٹ نہیں کی بقول اس کے. ذرا کہانی کا سکم اور خلا دیکھ. 2 دن تک 48 گھنٹے کوئی اطلاع نہیں. 15 تاریخ کو اطلاع کی جاتی ہے، اور جب اطلاع کی جاتی ہے تو نہ اخبار میں خبر آتی ہے، نہ کسی کو کانوں کان خبر دی جاتی ہے. اچانک آج پتہ چلتا ہے، یعنی اس کے بھی 2 دن بعد یہ خبر بریک ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. پہلا تو یہ کہ اس سے خطرہ تھا. جیسے سی ٹی ڈی والے مار دیتے ہیں، جیسے الف کو مار دیا، بے کو مار دیا، جیب کو مار دیا، سینکڑوں کو مار دیا نکال کے. جی راستے میں لوگ آ گئے، انہوں نے چھڑوانے کی کوشش کی، اس طرح سے بھی فائرنگ ہوئی، ہم نے فائرنگ کی. جو چھڑانے کے لیے آئے تھے وہ تو بھاگ گئے، لیکن جسے بھگانے کے لیے آئے تھے وہ مارا گیا، اور یہ ہے پڑی اس کی لاش. یعنی جیلی پولیس مقابلہ. یہاں جیلی پولیس مقابلہ بھی نہیں آیا، لیکن امکانات ہیں کہ وہ جو انہیں خوف ہے کہ وہ پورے انتخابی نظام کا ایک چشمدید گواہ ہے. خالی چشمدید گواہ نہیں، حصہ ہے اس جرم کا جو قومی سطح پر یہ جرم کیا گیا ہے. دوسرے، وہ کسی سٹیج پر بھی یہ سٹیٹمنٹ جا کر دے سکتا ہے، کیونکہ قانونی طور پر جتنا بڑا جرم ہے اس کا، اسی ضمانت تو نہیں ہو سکتی. پھر تو سارے پاکستان کی جیل یادی خالی ہو جائے گی. ایسے پڑے گا کہ ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا. امکان یہ ہے کہ یا تو اسے مار دیا گیا ہے اور اس کی لاش غائب کر دی گئی ہے، یا اسے بیرون ملک پہنچا دیا گیا ہے. ایسے ہوتا رہتا ہے ناظرین اکرام، ایسی کوئی بات نہیں. یہ جو میں نے ایک پہلو یہ گنوایا نا، کہ اس کا ایک پہلو سیاسی بھی ہو سکتا ہے، کہ پورے کا پورا نظام ننگا نہ مزید ہو جائے، ثبوت نہ مل جائے. وہ دیکھیں نا کمشنر راولپنڈی نے بعد میں لے گئے اسے، جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہم جانتے. اسے کہا جی میرا دماغ چل گیا تھا، میرا یہ چل گیا، لیکن اسے ننگا کر کے رکھ دیا نظام کو. اب اقبال سنگیڑا کی دوسری شہادت انتخابی نظام کے حوالے سے، یہ اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، انہیں ہضم نہیں ہو سکتی. آپ نے دیکھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جب لیاقت باغ سے نکلی باہر، تو آصف زرداری کے قریبی ترین ساتھی شہنشاہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جیپ کے پیچھے پستول اس کے ہاتھ میں ہے. محترمہ بے نظیر وہاں المناک واقعے کا لقمہ بن جاتا. اس کے بعد شہنشاہ کہاں گیا؟ شہنشاہ کو گولی مار دیا. وہ جس نے میر مرتضیٰ کو روکا اور جا رہا تھا آگے، اور پیچھے سے جب گولی چلنا شروع ہوگی، وہ ڈی ایس پی شاہی، چونکہ وہ موقع کا گواہ تھا اس لیے اسے بھی قتل کر دیا گیا. باقی چھوڑے، ایک ماڈل ایان علی جو کاریگر تھی آصف علی زرداری کی،
डॉलर्स लेकर 20-20 लाख 10-10 लाख डॉलर करके वो बाहर ले जाती थी, मनी लॉन्ड्रिंग करती थी वो आसिफ अली जरदारी के लिए। तो एक असिस्टेंट डायरेक्टर कस्टम ने उसे पकड़ लिया और अपनी मुद्दइयत में पर्चा दे दिया। सब कहते रहे छोड़ दो, उसने कहा नहीं, उसको भी मार दिया, गोली मार दी। अब इकबाल संघेड़ा के बारे में दो पहलू, एक तो कतई तौर पे उसके इम्कानात नहीं, वो तो दरवाजा बंद कर दीजिए, वो वर्का फाड़ दीजिए कि पुलिस की हिरासत से वो भाग गया, या पुलिस ने कोई 20 करोड़ लेकर उसे कह दिया हो कि चल बे बच्चा भाग जाओ। नहीं, वो 1 रुपया भी लिया हो, 4 लित्र लगते हैं तो सब बता देते हैं वो किधर गए हैं पैसे, किस वक्त लिए थे, कैसे डील हुई थी, वो करते नहीं है। वो छोटा सा मामला नहीं था। इसका मतलब यह है कि ये दरवाजा तो बंद हो गया कि वो वाकईतन भाग गया। भागा नहीं, या तो उसे मुल्क से बाहर भिजवा दिया गया है और या फिर उसे उसी तरह मार दिया गया है। अब हमेशा के लिए वो गायब रहेगा। देखिए चंद दिनों या हफ्ता 2 हफ्ता में सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। लेकिन ख्वाजा आसिफ के साथ और माथे पे सवालिया निशान नहीं लटक रहा, वो तो क्लियर है, वो तो कल्प्रेट है। वो तो वक्त आएगा इस बारे में भी उससे पूछा जाएगा। बहरहाल वो बाव इतना परेशान था कि मरने के करीब पहुंचा हुआ था, लेकिन तरस खाकर नवाज शरीफ ने उसे रास्ता दे दिया, उसकी जान में जान आई और फिर उसने वही हर्जा सराई, खराफात और दरिद्र तकरीर शुरू कर दी इन्हें खुश करने के लिए शरीफ खानदान को। तो इंतजार कीजिए नाज़रीन इकराम, इसका भी पता चल जाएगा। कोई पता नहीं है, हाथ खुले हुए इनके, मार दिया हो। नाज़रीन इकराम, एक तो आपने देखा कि बांग्लादेश में क्या हुआ, नौजवान उठ, उन्होंने हसीना वाजिद को मुल्क छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। आज उसे अदालत ने सजाए मौत और एक दूसरे जुर्म में उम्र कैद दे दी। आप हाथ तक जमा रखिए, यही कुछ इनके साथ होगा। हर मुजरम को सजा होगी। मायूसी को अपने करीब भी फटकने नहीं देना। नाज़रीन इकराम, उम्मीद के दिए रोशन रखने और अपने मुहसन मर्द कलंदर, मर्द दरवेश, वक्त के वली इमरान खान से लो लगाए रखनी और उसकी मोहब्बत की आग रोज बरोज, लम्हा ब लम्हा, लहजा ब लहजा आपने भड़काए रखनी। अन करीब आपके मुल्क के अंदर लोग सड़कों में बाहर निकलने वाले, याद रखिए। आप देख लीजिए, जो मैं कहता हूँ वो हो जाता है, ये भी अन करीब होकर रहने वाला है। नाज़रीन इकराम, तैयार रखिए। इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।